کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہیں منہ ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 2 اکتوبر بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 18واں باب پہلی 5 آیات اور 10ویں آیت۔ اسی گھڑی شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اور یسوع نے ایک بچہ پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم نہ پھرو اور چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے وہی آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہے، اور جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہیں منہ ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز ایماندارو، میرا نام ایرک سلویسٹر ہے اور میرا تعلق خوشپور سے ہے۔ آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب سے لی گئی ہے، جہاں بنی اسرائیل سے پرفضل وعدے کیے گئے تاکہ فرائض کی ادائیگی میں ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ وعدہ کی سرزمین کو جاتے ہوئے بیابانی راہ میں نگہبانی اور حفاظت کی جائے گی۔ دیکھ، میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں، وہ اس جگہ پہنچائے گا جسے خدا نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ کنعان کی سرزمین امن و سلامتی کی جگہ ہوگی، جہاں وہ خدا کی عبادت کریں گے۔ خدا ان کی روٹی اور پانی کو برکت دے گا، ان کی صحت برقرار رہے گی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، خوراک کی فراہمی ہوگی، عمر کی درازی ہوگی، اور تم دشمنوں پر غالب آؤ گے۔ یہ وہ تمام برکات ہیں جو خدا سے وفادار رہنے کی وجہ سے انہیں ملیں گی۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ وہ شاید نام میں بڑا ہونے کے بارے سوچتے تھے، کردار میں بڑا ہونے کے بارے نہیں۔ آسمان کی بادشاہی خداوند یسوع مسیح کی منادی کا مرکزی موضوع ہے۔
शागिर्दों ने आसमान की बादशाही के बारे में बहुत कुछ सुना था और खुदावंद यीशु मसीह ने इस मौजू को बयान करने के लिए कई तमासील भी सुनाई, ताहम फिर भी वो अभी तक अच्छी तरह नहीं समझते थे। वो ज़ाहिरी शान व शौकत और दुनियावी बादशाही के बारे ज़्यादा सोचते थे। इस दुनिया में बाज़ लोग अपने रुतबे, वक़ार और मुकाम की ज़्यादा बातें करते हैं, जबकि काम, किरदार और मुश्किलात बर्दाश्त करने के ख़्याल को खातर में नहीं लाते। उनका ख़्याल था जो बादशाही में कोई मुकाम रखते हैं वही बड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बच्चा बुलाकर बीच में खड़ा किया और उन्हें हलीम और फ़रोतन बनने का दरस दिया कि हलीमी और आजिज़ी में सरफराजी है। हलीम इंसानी अच्छा मसीही बन सकता है। अज़ीज़ मोमिनीन, आज के दिन कलीसिया हमें याद दिलाती है कि निगहबान फरिश्ते हैं जो इंसानों से ज़्यादा अदराक रखते हैं। वो खुदा की हजूरी में रहकर उसकी हम्दो सना करते हैं। ये खुदा के खादिम और पैगाम रसा हैं। ये फरिश्ते इंसानों की हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। उनको निगहबान फरिश्ते कहा जाता है। हम ईमान से कहते हैं कि खुदा ने हर एक इंसान के लिए निगहबान फरिश्ता मुकर्रर किया है जो ज़िंदगी के अय्याम में उसकी हिफाजत करता है। अज़ीज़ मोमिनीन, हमें भी निगहबान फरिश्तों से मदद मिलती है। निगहबान फरिश्ते हमें मुश्किलात, गुनाहों, शैतानी हमलों और आजमाइशों से महफूज रखते हैं और हमें अच्छे और नेक इंसान बनने में हमारी मदद करते हैं। आएं खुदा से दुआ मांगें कि वो हमें फ़ज़ल बख्शे ताकि हम हर हाल में उसके वफ़ादार रहें और खुदा की बादशाही का चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार रहें और अपने आप को आजिज़ और फ़रोतन बनाएं, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।